بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ آج بہت ساری خبریں ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا، کچھ اکانومی کی بات کی، معیشت کی، اور ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات کی، اور کہا کہ یہ میری حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور فوج سے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو گرایا جائے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی ہے میڈیا سے، لیکن پہلے پرائم منسٹر صاحب کو سنیں۔ تو میں اپنی صرف قوم کو آخری چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو برا وقت ہے وہ نکل گیا، مشکل وقت سے ہم گزر گئے ہیں۔ انشاءاللہ اب گروتھ کا ٹائم ہے، اب اس کو اپنی اکانومی بڑھانے کا ٹائم ہے، دولت میں اضافہ کرنے کا ٹائم ہے، اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا ٹائم ہے۔ جو مشکل وقت میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو حالات مشکل تھے، بے روزگاری تھی، آئی ایم ایف کا بھی پروگرام تھا جس سے ٹائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے، اس کے بعد کرونا بھی تھا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنی قوم کو میں اور خوشخبری دیتا جاؤں گا۔ تو اکارڈنگ ٹو دا پرائم منسٹر برا وقت ختم ہو گیا جی، معیشت جو ہے اب وہ اچھی ہوگی اور مزید اچھی ہونے جا رہی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والا ٹینیور الیکشنز کے بعد دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، یہ وہ کہہ بھی چکے ہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، یہ بھی سن لیں۔ ملک خوشحال ہے، وہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا، کوئی پولیٹیکل مافیاز نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دیں، نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے۔ فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ گرا دے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو۔ یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ تیار ہیں گورنمنٹ گرانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک الزام براہ راست پرائم منسٹر نے پی ڈی ایم پر اور اپوزیشن پر لگایا کہ وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دیں۔ اب اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، اس پہ بہت ساری طریقوں سے ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وی گو ٹو اندر ٹاپک ریگارڈنگ کرنٹ افیئرس، اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں، فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرس عمر ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور ملک احمد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، آپ کا بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عمر صاحب آپ سے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو کہا ہے آج کہ جی پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ گورنمنٹ کو گرایا جائے اور وہ فوج سے کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی باوثوق ذرائع سے پرائم منسٹر تک خبر پہنچی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر صاحب سے آج صبح بھی میری ملاقات ہوئی تھی، میرے دو اور بھائی ہیں ایم پی ایز ہیں، وہ بھی ہم لوگ سارے اکٹھے تھے ہری پور، اپنے جس ضلع نے مجھے منتخب کر کے عزت دی ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ تھے۔ تو پرائم منسٹر صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ ضرور کہیں نہ کہیں بات چیت کر رہے ہوں گے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے، بالکل ان کے پاس انفارمیشن یا وہ جس یعنی کہ یہ ہیئر سے ہے، سنی سنائی بات؟ یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے وزیر اعظم صاحب سے موقع نہیں ملا، پر ظاہری بات ہے انہوں نے پبلکلی کہی ہے۔ پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا گراؤنڈ پہ اس وقت کوئی وہ نہیں ہے، ٹریکشن جس کو کہتے ہیں، یا ان کی کوئی باڈی ہے، اس پی ڈی ایم زمین پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ وہ پی ڈی ایم کیا ہے؟ پی ڈی ایم چند مفاد پرست ٹولوں کا ایک اجتماع ہے جو صرف اور صرف اپنے آپ کو، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ یا اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ پی ڈی ایم ہے کیا، اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ بٹ بیفور دیٹ، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے پرٹیکولرلی بڑا براہ راست انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو گرا دیں، اور فوج کو ایک طرح سے اکسایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں پرائم منسٹر کا مطلب یہ تھا۔ تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ یہ ان کا شک ہے، یا کوئی کنسپریسی تھیری ہے، یا کوئی سنی سنائی بات ہیر سے ہے، یا کسی باوثوق ذرائع سے ان تک کوئی خبر پہنچی ہے پرائم منسٹر صاحب تک، کیونکہ پوری قوم کے سامنے آ کے انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے۔ میری اس پہ اتفاق سے پی ایم صاحب سے بات نہیں ہوئی آج، کل انشاءاللہ پرسوں یا جب ویکنڈ کے بعد ملاقات ہوگی تو ضرور میں پوچھوں گا۔ پر آپ احتشام صاحب ایک چیز یاد رکھیں، چیئرمین ماؤ نے لوگوں سے پوچھا، خود اپنے سے سوال کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ انہوں نے کہا واٹ از دی آرمی، کہ فوج کیا چیز ہے؟ پھر خود کہا دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم، کیونکہ عوام جو یونیفارم پہنتی ہے وہ فوج ہے، اور فوج ہمیشہ جو ہے وہ مفاد دیکھتی ہے قوم کا۔ آج الحمدللہ جس ڈگر پہ سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کو چھوڑا تھا، آپ کا خسارہ، بجٹ کا خسارہ، آپ کی کرنسی کا بیڑا غرق کر کے آپ کی اپنی ذاتی رائے چیزوں کو ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں۔ واٹ از یور پرسنل اوپینین؟ پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے، آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا؟ آپ کی اپنی کوئی معلومات اس حوالے سے؟ نہیں، میری کوئی معلومات نہیں ہے، پر مجھے دیکھیں انہوں نے کیا بات، پی ایم صاحب کا آپ ذرا معنی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں ایک ڈوبتے ہوئے آدمی کو ایک تنکے کا سہارا ہوتا ہے نا،
تو پی ڈی ایم جس کا میں آپ کو کہا ہے کہ وہ ایک مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ ہے جو اکٹھے ہوئے ہیں، ایک اجتماع ہے. اور یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، ہم تو فیلڈ کے لوگ ہیں. الیکشن میں الحمدللہ نہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ ہوں گے 1,73,250 ووٹ لے کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہم الیکشن جیتے ہیں. ٹھیک. اگلا 2023 کا الیکشن ہوگا، پی ٹی آئی میدان میں آئے گی، اپنی کارکردگی کے بنا پہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ لڑیں گے، اور میرے رب نے چاہا تو ڈیفیٹ بھی کریں گے پارٹیوں کو. ہم لوگ تو فیلڈ کے ورکر ہیں انشاءاللہ. آپ کے خیال میں کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے بٹوین دی اپوزیشن اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں وہاں پہ ادھر ادھر وہ کر رہے ہوں گے. ادھر کسی سوشل فنکشن میں میں نے پہلی سی بات کی ہے آپ کو کہ ایک ڈوبتے ہوئے آدمی کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اوپینین از ڈفرنٹ فرام دی اوپینین آف دی پرائم منسٹر. It's not different. میں نے کہا آپ نے کہا نا کہ آپ کا نہیں خیال اپوزیشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرتی ہوگی حکومت گرانے کے لیے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دو چیزیں کہ وہ ایک ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا چاہیے تھا. شام صاحب وہ سہارا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں تو ہمیں پذیرائی نہیں مل رہی، اور وہاں پہ پی ڈی ایم میں بھی وہ اپنے آپ کو سپر ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگ سپر ڈیموکریٹ ہیں، پر پیچھے ساروں نے مطلب ادھر سے بات کرنی ادھر سے بات کرنی کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا کوئی جگاڑ لگ جائے کہ ہم لوگ اندر آ جائیں اور ہم لوگ اپنا جو یہ پورا سلسلہ ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو کور کر دیں گے. مجھے نظر آ رہا ہے ملک احمد خان صاحب کیا جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ڈائریکٹلی کہا ہے کہ پی ڈی ایم والے فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دیں، اور اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جی جب حکومت آئی تھی تو شروع میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا نیا پاکستان کدھر ہے. میڈیا نے بھی تنقید کی، لیکن اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ این آر او کیونکہ ہم نے نہیں دیا لہٰذا انہوں نے فوری طور پہ ہی کہنا شروع کر دیا حکومت ناکام ہوگی. اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ گورنمنٹ کو گرائیں. اچھا نہیں میرے صاحب، مجھے تھوڑا اس چیز کو سمجھنے میں تھوڑی دقت پیش آئے گی کہ وزیر اعظم کے خیال میں وہ اپوزیشن جو اس وقت ایک باقاعدہ طور پہ زیر عتاب اپوزیشن ہے، جن کے اوپر قید و بند کی صعوبتیں ہیں، جو جلا وطنیوں میں ہیں یا وہ جیلوں میں ہیں، یا وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے لیے عدالتی احکامات کے باوجود ایئرپورٹس پر روک لیے جاتے ہیں، تو ان کی اتنی رسائی ہوگی کہ وہ فوج کے پاس جائیں اور جا کے وزیر اعظم سے کہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو چلتا کریں. ایک تو پہلی یہ بات بالکل غیر منطقی سی لگتی ہے. اگر کوئی ریفلیکشن ہو تو نظر آتی ہے، یا 2-2 سال کی قید و بند لوگوں کو تکالیف دینے کے باوجود بھی اگر وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ان کے رابطے ہیں تو پھر بڑی عجیب سی صورت لگتی ہے. اچھا، دوسری بات جو مجھے عجیب لگی وہ یہ کہ پرائم منسٹر نے کیسے کنسیو کر لیا کہ فوج کوئی حکومت گرا سکتی ہے. فوج مارشل لاء تو لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لگا تاریخ میں 2-3 بار ہمارے سامنے ہے، وہ ایک ہمارے سامنے ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن حکومتیں گرانے یا بنانے میں کوئی فوج کا دخل ہوتا ہے، اس کی وزیر اعظم کو وضاحت کرنی چاہیے. ریسنٹلی بھی ان کی گورنمنٹ بنی، اچھا نہیں ہوتا تو وہ آپ کہہ تھوڑی رہے ہیں بہت اس کی وضاحت کر تو دیتے. نواز شریف صاحب پھر کہ غلط حکومت کہتے ہیں نا. بنانے میں کہیں نواز فوج شریف کا صاحب تعلق جب تھا، کہتے ہیں کہ یا اس حکومت ملک کو میں گرانے میں فوج کا کیا اداروں کردار کو ہو اپنی سکتا ہے، حدود میں تو اس رہنا کی وضاحت چاہیے اور ضروری ہے. حکومتیں بنانے گرانے میں فوج کا کردار ہے، تو وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں پھر نواز شریف صاحب. یہ تو آپ پھر مانیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میرا سوال تو بڑا مختصر ہے کہ اس وقت جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ حکومت گرانے کے لیے فوج سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو گرا دیں. تو میری وزیر اعظم سے یہ میں اس چیز کے اوپر لازمی طور پہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ جہاں پہ کوئی ایسی صورت آتی ہے جو نواز شریف صاحب کہتے رہے ہیں اور جو کہہ رہے تھے، اس پہ آپ کے کو یہ سامنے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم غلط کہہ رہے ہیں. ملک صاحب آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ وزیر اعظم غلط کہہ رہے ہیں؟ ایسی ہے نا جی. نہیں دیکھیں نا، میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک الیکشن کا پروسیس ہے اور اس پروسیس کے اندر کہیں پر کوئی انسٹیٹیوشنل میڈلنگ ہو جائے، کوئی پری الیکشنز ہو جائے یا کوئی پوسٹ الیکشنز ہو جائے، تو اس حد تک تو بات کو ایک تصور کیا جا سکتا ہے. ہم ساتھ کہتے ہیں کہ الیکشن کو چوری کیا گیا، بات کی گئی، تو کچھ اس کو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں نا کہ اپنی دلیل کے ساتھ بات یعنی کہ کرتے ہوئے آپ وضاحت یہ دیتے کہہ ہیں رہے کہ ہیں کیا بات ہے. ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم فوج کو کہہ رہی ہے کہ حکومت گرا دو تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر یہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج عمران خان صاحب کی حکومت لے کر آئی ہے اور عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہیں اور پیچھے کوئی سلیکٹر بھی ہے، تو اس بات میں کوئی دم ہے، وہ لاجیکل بات ہے. دس از واٹ یو سیئنگ. دیکھیں نا، جب ہم یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہیں، یا جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیورنگ الیکشنز کہیں پر کوئی میڈلنگ ہوئی ہے،
कहीं इंस्टीट्यूशनल रोल कहीं पर है तो उसकी एक तोजी साथ दी जाती है ना, तो वज़ीर आज़म को इसी तरह की कोई तोजी पेश करनी चाहिए, उनको कोई वजह देनी चाहिए कि आज क्या वो तरीक़ाकार होगा जिसके साथ पीडीएम के लोग या जैसे इमरान कह रहे हैं कि अपोजिशन के लोग जाके कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की हुकूमत गिराएं। मुझे वज़ीर आज़म तो इस वक्त बिल्कुल ऐसी पोजीशन में बैठे हैं कि उनकी हुकूमत रहने की कोई और वजह ही नहीं है अगर उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना हो तो। ये कोई ढकी छुपी बात है, एक घंटे की हुकूमत नहीं है आपने इनकी, शुरू में अगर कहा ना इनको अपनी उनकी गुफ्तगू हमायत के ना हो तो। आगाज में आपने ये कहा मलिक साहब कि आपको इस बात पर हैरानगी हो रही है कि एक ऑपोजिशन जो है जिस बेचारी पे इतने ज्यादा केसेस बने हुए हैं उसकी इतनी रसाई कहाँ कि वो फौज को जाकर कहे। तो शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू पिछले दिनों चला था उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा साहब, रसाई तो है ना मलिक साहब, रसाई तो है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने कानों से सुना है जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी और मियां नवाज शरीफ साहब के मैं पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार हूं और हमें माजी की तल्ख यादों में नहीं रहना चाहिए। तो वो तो लगातार एक कोशिश कर रहे हैं ना मुफाहमत की, और इसी वजह से पूरे मीडिया में डिस्कशन भी होती है कि नवाज शरीफ की एक पॉलिसी है। मैंने बैरिस्टर साहब आपसे जो बात कही, मैंने जो आपसे बात कही बड़ी बुनियादी बात कही। अगर जिस फौज के ऊपर इमरान खान कह रहे हैं ना कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि अगर वो अपोजिशन के लोग उनसे कह रहे हैं कि हुकूमत गिराने, इनकी हुकूमत गिरा दें, उस फौज की हमायत ना हो तो इमरान साहब की हुकूमत एक घंटे की हुकूमत नहीं है, मुख्तसर बात है। अच्छा, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए? मैं तो क्या लगा के हंसूंगा जो बात कर रहे हैं, ठीक है। बड़े काबिल एहतराम है मलिक अहमद साहब। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वोट लेके आए हैं, अवाम की वोट लेके आए हैं, सीटें इनके कैंडिडेट्स को हमने मुकाबले करके हराया है, ठीक है, और ठीक ठाक मार्जिन से अल्हम्दुलिल्लाह हराया है। दूसरी अहम चीज़, ठीक है, दूसरी अहम चीज़ ये कि इनके अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो कैंप्स हैं। मुझे नहीं मालूम वो कैंप्स जो है, एक कैंप कहता है कि जी हम लोग सुपर डेमोक्रेट हैं, दूसरा कैंप कहता है जी मिन्नत तरले के भाईजान हमें किसी तरह इन कराएं। तो ये भी एक फूट है। फिर पीडीएम के अंदर जिसको मैं कहता हूं जी मुफाद परस्तों का एक टोला है, वहां पे दो पार्टियां तो अलहदा हो गई, पीपल्स पार्टी भी चल गई और एएनपी भी चली गई, तो पीछे रह गए। उसमें से एक पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में, बाकी पार्टियां तो बाहर है। वो तो चाहते हैं बैरिस्टर साहब, वो तो चाहते हैं कि मिन्नत तरले करें, जिस तरह भी करें, क्योंकि वोटों के जरिए तो वो नहीं आ सकते। इलेक्शन में उन्होंने खानी है मार। PMLN is looking for a deal? जाहिर बात है एनआरओ ढूंढ रहे हैं। वो किसी ना किसी, आज मैं आपसे कहता हूं कि आज इनको मिले ना एनआरओ, आज इमरान खान साहब कह दें कि जी ये भाई लो एनआरओ, तो भंगड़े भी होंगे और इमरान खान साहब के नारे यही सारे मारेंगे। तो पर इमरान खान साहब की असूल की सियासत है, उन्होंने कहा नहीं करनी डील, हम एनआरओ नहीं देंगे, हम लोगों ने असूलों की सियासत करनी है। बात सिर्फ इतनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वजीर आजम साहब ने बात भी की है कि बड़े मुश्किल तल्ख वक्त से हम लोग गुजरे हैं। मैं आपको ये भी वसूख से कहता चलूं कि बड़े सीनियर लोगों ने, जिस वक्त हुकूमत आई थी बनीगाला में 5-6 लोग हम लोग मौजूद थे। ये मैं आपको बात कर रहा हूं दिसंबर 2018 की, हमारी हुकूमत अभी अभी 2 महीने बनी थी। वहां पे जिस वक्त हम लोग आदाद और शुमार फिगर्स देख रहे थे, हमारे पास 2 महीनों के भी आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। 2018 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने जो तबाही करके, जिस तरह एक दुश्मन की एक कोई लश्कर आके तबाही करता है, उन्होंने ये तबाही करके वो गए थे। और उन हालात में वहां से हम लोगों ने रिकवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिकवरी के रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। और जो अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके बिजनेस एनालिस्ट और बाकी लोग इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ फिगर्स हैं वो 4% से इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। We have to discuss the economy in the later part of the show, लेकिन before that ये जो डील की आप बात कर रहे हैं कि जी अगर इनको आज डील मिले तो ये फौरी तौर पे एनआरओ ले लेंगे और लेने के लिए तैयार है, तो डील इमरान खान साहब इनको नहीं दे रहे, उसके बावजूद कोई चांसेस है कि कोई डील मिल जाए? नहीं, कोई चांस जीरो। अगर खान साहब नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। होगा इंशाल्लाह, जिंदगी हुई तो नॉमिनेशन पेपर हम भी दाखिल करेंगे। तो डील अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कोई ढील मिली है? नहीं, कोई नहीं। मियां शहबाज शरीफ साहब की जमानत वगैरह ये वो कोर्ट का प्रोसेस है, वो कोर्ट का प्रोसेस है, उसमें नैब ने कोई हाथ हौला तो नहीं किया? नैब इंडिपेंडेंट है, वो करे, हमारी तरफ से नहीं किया कि नहीं किया। इंडिपेंडेंट तो है, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, नैब इंडिपेंडेंट, नैब जाने उनका काम जाने ना। मैं नैब का स्पोक्समैन हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ, नहीं मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो अपना कोर्ट के प्रोसेस के जरिए आपकी बड़ी गहरी नजर वैसे भी तो है ना पॉलिटिक्स पे, माशाल्लाह आप इतनी दफा पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं, अभी भी मिनिस्टर हैं, माजी में भी मिनिस्टर हैं बड़ी दफा, तो आपको लगता है कोई ढील मिल रही है पीएमएलएन को? कोई नहीं, जो लीगल प्रोसेस है उसके जरिए जा रहे हैं। सही है।
کورٹ جو کورٹ نے میاں صاحب کو بھی اجازت دی تھی, کورٹ نے ان کو یہ اجازت دی, تو کورٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شارٹ سنواتا ہوں ملک احمد خان صاحب آپ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رائیونڈ کا پرائم منسٹر ہو تو کنوکٹ بھی ہو تو اس کو باہر بھیج دیتے ہیں, اور اگر نواب شاہ کا صدر ہو تو اس کے ساتھ مختلف ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. یہ ذرا سنیے. یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے, لندن میں بیٹھا ہے. نواب شاہ کا صدر ہو, جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو, وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے, وہ خوش ہے, وہ تو باہر نہیں جاتا. قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے, قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ, کبھی ہائی کورٹ, کبھی سپریم کورٹ, پھر واپس ہائی کورٹ. جی ملک احمد خان صاحب, یہ عمر ایوب صاحب تو نہیں مان رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈھیل میں لیا آپ کی لیڈرشپ کو. ڈیل تو چلیں دوسری بات ہے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب ضرور اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور وہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں ایک ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے ہیں, اور خورشید شاہ صاحب میں اور میاں شہباز شریف صاحب میں دوسری ڈسٹنکشن ڈرا کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈھیل ملتی ہے. ان ادر ورڈز نہیں دیکھیے میرے صاحب, میرا بلاول صاحب کی اپنا ان کو حق حاصل ہے, وہ جو مرضی کہیں, اور اس میں وہ ایک تعصب کی بات غالباً کر رہے ہیں. فار اے لیڈر لائک بلاول صاحب جن کی ایک نیشنل آؤٹ ریچ ہے, ان کو تھوڑی حقائق پر مبنی بات کرتے تو زیادہ مناسب تھا. ان کی بڑی ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمیں بڑی قدر بھی ہے ان کی, کہ وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین بھی ہیں, لیکن غالباً ان کی بات سے آج مور آف اٹ کہ کوئی تھوڑا ایک پریجڈس جھلک رہا تھا. مجھے زیادہ مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ ان کیسز کے اوپر بات کرتے, اور ان کی جو ایک ٹھیک ہے جہاں ان کا شکوہ جائز تھا کہ سندھ کا جو ٹرائل تھا وہ اسلام آباد میں نہیں ہونا چاہیے, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں نے ان کی بڑی کھل کر اس پہ سپورٹ کی. اب کیونکہ میں جانتا ہوں جو میاں صاحب کا بیل کا کیس تھا اس کو میں جانتا ہوں, اور کتنی ایک ریگرس ایک پوری ایک ایکسرسائز سے ہم گزرے ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے درمیان کتنی دیر شٹل کاک رہے ہیں. یہی پنجاب کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدت بھی پوری نہیں کر پاتا. نواب شاہ کا وزیر صدر اپنی مدت بھی بخوبی پوری کرتا ہے, اور جیسے ایک آنریبل طریقہ ہوتا ہے ویسے ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ آج کے دور میں اس طرح کی گفتگو جو ہے فار اے لیڈر لائک جو بلاول صاحب جیسے قد کاٹ کا لیڈر ہے, ان کے ساتھ غالباً ان اے بٹ آف اینگر کچھ ایک پرسیکیوشن کا دور ہے. یہ تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ملک صاحب سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر ریمارکس پاس کر چکا ہوا ہے. یہ جو واچ لسٹ میں یا ای سی ایل میں میاں شہباز شریف صاحب کا نام تھا, تو سپریم کورٹ بھی حیران تھا اس بات پہ کہ جس طرح سے نام ہٹانے کا حکم ہوا لاہور ہائی کورٹ سے, اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ریمارکس ہے, اور پھر کنٹیمپٹ پٹیشن وڈرا کی میاں شہباز صاحب نے. اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی سپریم کورٹ سے اپنا کیس واپس لے لیا. تو اس حوالے سے تو سپریم کورٹ کے بھی ریمارکس آ چکے ہیں. نہیں بھائی صاحب دیکھیں, مجھے یہ ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ آپ خود ایک بڑے ٹاپ پریکٹیشنرز میں سے ہیں, آپ کی ایک اچھی پریکٹس ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے. غالباً جب شہباز صاحب کا کیس لگا تو اس پہ ایک آفس آبجیکشن یہ لگا کہ دیر از نو لسٹ اٹیچڈ, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم وکلا جاتے ہیں اور کوئی آفس آبجیکشن لگے تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ کورٹ کے سامنے پلیس کر دیں, if we can get it removed we'll get it removed. تو وہ مین کیس کے ساتھ آفس آبجیکشن دونوں پٹ ہو گئے, اور ہم نے بتایا کہ گورنمنٹ کی جو پریکٹس ہے وہ بلیک لسٹ کے کوئی آرڈرز ایز سچ ہمیں نہیں دیتے, لیکن وی آر وربلی کمیونیکیٹڈ دیٹ ہز نیم از آن دا لسٹ سو ہی کین ناٹ ٹریول, وہ باہر نہیں جا سکتے. تو اس پر کورٹ نے بیسڈ اپون آر ایفیڈیوٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ اس کیس کو سنا اور اعتراض کو ریموو کر دیا. یہ کوئی اتنی ایکسٹراڈنری بات نہیں تھی. اور جب رجسٹرار نے سپریم کورٹ کے سامنے, یہ سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن تھی, دیٹ از ناٹ پارٹ آف آرڈر ان دیٹ سینس کہ آرڈر میں کیا تھا, پروسیجر میں انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ریمارکس تھے, لیکن وہ جتنی تیزی سے ہوا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے حیرانگی کا اظہار ضرور کیا. میں تو صرف یہ بات آپ سے کر رہا ہوں, لیکن اس میں آپ میرے سب اس میں آپ اس بات کو ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ ان کی ڈاکٹر کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ تھی جس کے لیے ہم نے
कोर्ट के सामने ये अर्जेंसी रखी और कोर्ट को बताया कि अगर आज ये नहीं सुना जाएगा तो उसके बाद चलिए। सैटरडे संडे 2 छुट्टियां होंगी और फिर उसके बाद ईद वेकेशंस हैं जो कि 10 दिन की हैं, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 2 वीक्स ठीक है निकल मलिक साहब, जाएंगे। मुझे एक ब्रेक तो हमने लेनी है, इसलिए उन ब्रेक पर के एक बाद अर्जेंट वापस तो फिर इकोनॉमी के हवाले से कुछ बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। कुछ बात करते हैं अब इकोनॉमी की। आपको याद होगा उमर अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। इन्हीं का एक शॉट है जिसमें कुछ सर्कुलर डेट की ये बात कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब का दौर ख़त्म हुआ है तो सर्कुलर डेट वाज अराउंड 1200 बिलियन, 1200 अरब के करीब था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो 2300 अरब के करीब है। लेकिन कुछ अर्सा पहले उमर अयूब साहब ने क्या कहा था गर्दशी कर्जों के हवाले से, ये पहले सुनवाते हैं आपको। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने जो बहाव हमारे लिए छोड़ा था तकरीबन 450 अरब रुपए सालाना का, 38 अरब रुपए महीना का बनता है, उसको हम लोग कम करके तो जून 2019 तक महीने का गर्दिशी कर्जे का बहाव इसको हम लोग कम करके 26 अरब तक लाएंगे। फिर जून 2020 तक इसको हम लोग 8 अरब रुपए महीना तक लाएंगे। दिसंबर 2020 तक इंशाअल्लाह ताला गर्दिशी कर्जों का बहाव 0 हम लोग करके देंगे। तो उमर अयूब साहब अब बजट भी क्योंकि आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी रेलेवेंट हो गई हैं। और आप कह रहे थे कि दिसंबर 2020 में ये जो फ्लो है सर्कुलर डेट का, जो गर्दशी कर्जों का बहाव है, यानी कि हर महीने जितना इजाफा हो रहा है गर्दशी कर्जों में, यही मतलब है ना जी इसका। आप कह रहे थे दिसंबर 2020 में ये 0 हो जाएगा, लेकिन इस वक्त 26 अरब इजाफा हो रहा है गर्दशी कर्जों में हर महीने, एंड द टोटल सर्कुलर डेट इज 2300। बड़ा अच्छा सवाल है आपका बैरिस्टर साहब। दो चीजें हैं। एक होता है स्टॉक जो कि आपका पड़ा हुआ है, दूसरा है बहाव जो फ्रेश कर्जे जो आपका फ्रेश जा रहा है। आपसे मैं 2 मिनट सिर्फ लूंगा। सर्कुलर डेट में क्या चीजें हैं, आपकी सिस्टम की इनएफिशिएंसीज हैं, उसके बाद आपके पास, और वो 4 कंपनियों से आ रही हैं, सेप्को, हेस्को, केस्को और पेस्को। बाकी आपकी कंपनीज ठीक, हमने बहुत इस पर मेहनत की है और ये तकरीबन इस वक्त 20 से 25% सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बाकी आपका जो सर्कुलर डेट है वो 2 जगहों से आ रही है। आपका जो टैरिफ इंक्रीजेस जो पास ऑन नहीं होना होता, और दूसरा है सब्सिडीज। अच्छा, जिस वक्त मैंने ये स्टेटमेंट दी थी उस वक्त कोविड पूरी तरह, अभी तक वो कोविड नहीं आया था। कोविड के आने से हमने जो बिजली के रेट के इंक्रीज थे वो पास ऑन नहीं किए क्योंकि माहौल ऐसा था, नंबर 1। दूसरी अहम चीज यह है सर्कुलर डेट के बहाव में इंक्रीज करने का, वो है कैपेसिटी पेमेंट्स। और कैपेसिटी पेमेंट्स जो कि नाकस मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज थी, नाकस मुआहदे थे आईपीपीस के साथ, बाकियों के साथ, उसकी वजह था। कितना नुकसान हुआ है मैं आपको अभी बता देता हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स आपको बताता हूँ। 2013 में सर्कुलर डेट जो था आपका सर्कुलर डेट, ये तकरीबन आपका 250 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स, मैं कहूँगा कैपेसिटी पेमेंट्स आपके 250 अरब के करीब था। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई, ये तकरीबन इनके मुआहदे, कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होता है कि बिजली आप खरीदें या ना खरीदें आपको पेमेंट करनी है, फिक्स्ड है। ठीक। इनके मुआहदे जो किए हुए थे तकरीबन 2018 तक ये 650 अरब, फिर वो बढ़ के जो कारखाने लगे थे वो 860 अरब इस साल के, और ये 2023 तक हम लोग कुछ ना करते तो ये तकरीबन आपका 2300 अरब रुपए तक इन्होंने, बल्कि 1350 अरब पे इन्होंने चले जाना था। बहुत अहम बात, हमने क्या किया, हमने अपने गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स के साथ भी मुआहदा किया और आईपीपीस के साथ भी किया मुआहदा, और हमने जो सेविंग इस मुल्क को दी है तकरीबन 4000 अरब रुपए की है मुआहदे ठीक करके। पहली बात तो बहाव में अभी ये अगले कितने अरसे में बचेंगे? अगले तकरीबन आपके 15 से 20 सालों में इसका मतलब पूरा इंपैक्ट आएगा। 4000 अरब बचेंगे हमारे, इस वजह से कि आपने मुआहदों को रिवाइज किया। वो मुआहदे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने दौर में किए, बिल्कुल किए, महंगे मुआहदे हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का किया, हाइडल का किया, गवर्नमेंट के किए, इनएफिशिएंट प्लांट्स बंद किए, आपके आईपीपीस के साथ मुआहदे किए। ये सारी की सारी वो चीजें हैं डीप सीटेड। लेकिन अभी फिलहाल गर्दशी कर्जा उसके बावजूद बढ़ा है। बढ़ इसलिए रहा है बैरिस्टर साहब क्योंकि नंबर 1 चीज ये है कि टैरिफ इंक्रीज जो इनके गलत मुआहदे थे, वो टैरिफ इंक्रीज हम लोगों पे नहीं जाने दे रहे। तो जारी बात है उसने कहां पे जाना है, लोगों पे वो टैरिफ पूरा नहीं जाएगा तो वो गर्दशी कर्जे में जाएगा, नंबर 1।
دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سبسڈیز دینی ہے اس وقت ہم لوگ احساس پروگرام کے ذریعے باقی پروگرامز کے ذریعے بھی سبسڈیز دے رہے ہیں. پاور سیکٹر کے ذریعے بھی ہم لوگ پاور اور گیس سیکٹرز میں سبسڈیز جا رہی ہیں 100 ارب بنیادی روپے سے وجہ اس کا زیادہ. مطلب ہے کہ کووڈ ہے, کووڈ کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا ہے. اور دوسری اہم بات, اگر کووڈ نہ آتا تو دسمبر 2020 میں صفر ہو جاتا. نہیں صفر نہیں, ہم نے وہ بہاؤ کم کیا. اور اس سال کے اندر جو فگرز آپ کو میں ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ جو مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی بہاؤ میں, وہ اس سے ہم نے 100 ارب روپے ہم نے کم کر دیا اس بہاؤ کو. باوجود کووڈ کے, باوجود اکنامک ڈسٹریس کے, باوجود ہر چیز کے, وہ بہاؤ جو ہے مسلم لیگ نون نہیں پھر بڑھ کیسے رہے اگر بہاؤ آپ نے کم کر دیا؟ 1200 سے 2300 پہ چلا گیا. فرض مان آپ کی 100 کی سپیڈ ہے, انہوں نے تو ہمارے لیے جو سپیڈ چھوڑی تھی اس کو ہم لوگ اس سپیڈ کو ہم لوگ نیچے لا رہے ہیں. اس سپیڈ کو ہم لوگ نیچے لاتے لاتے ہمیں ٹائم لگے گا. اچھا, اس کے باوجود بھی سپیڈ کیونکہ ہے تو وہ 2300 پہ چلا گیا. ہاں وہ 2300 پہ نون لیگ سے کم ہے, لیکن وہ جو آپ کا ٹارگٹ تھا وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. ہم لوگ انشاءاللہ ہم لوگ اس بہاؤ کو کم کر رہے ہیں. اور میں پھر ایک بار بتاتا ہوں, جس لیول پہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت سرکولر ڈیٹ چھوڑ کی گئی تھی, اس کے سٹاک کو, اس کے فلو کو, ہمارا فلو جو ہے وہ 100 ارب روپے ان سے کم ہے. باوجود ملک احمد خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ باوجود ان کے غلط معاہدوں کے, باوجود لیک آف پلاننگ کے, باوجود ان کی ساری غلطیوں کے. جی, آپ کی لیک آف پلاننگ ملک احمد خان صاحب, آپ کے غلط معاہدے کہ آپ لوگوں نے مہنگے کانٹریکٹس کیے آئی پی پیز کے ساتھ, اور اتنی بجلی چاہیے نہیں تھی جتنی بجلی کے معاہدے کر لیا, اور اس کے بعد مہنگے داموں کی, اور اس کے بعد فکسڈ پہ کیے, بجلی لینی ہے نہیں لینی ہے حکومت پاکستان نے, اس کے باوجود گورنمنٹ نے پے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ان معاہدوں کو ریوائز کیا اور تقریباً 4000 ارب آنے والے 15 سے 20 سالوں میں بچیں گے ملک کے, قوم کے. تو اس کا کیا جواب ہے ملک صاحب؟ اچھا میرے صاحب, میں آپ کو بڑے سادہ اور بڑے مختصر انداز میں ایک بڑی سمپل سی ایک پروپوزیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو کہ عمر صاحب کے سارے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے ویسے تو کافی ہے. دیکھیے, جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو اکانومی 5.8 پہ گرو کر رہی تھی. جب گروئنگ اکانومی ہوتی ہے تو پھر آپ کی بجلی زیادہ کنزیوم ہوتی ہے, کارخانے چلتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اکانومی سبٹریکٹ کر رہی ہوگی, مائنس میں جا رہی ہوگی, 5.8 کی اکانومی کو اٹھا کے آپ 1.9 کی جی ڈی پی پر لے کر آئیں گے, تو وہ پھر آپ کیپیسٹی پیمنٹ ہی بھریں گے اور کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں نا. اور اگر یہ گرو کرتی رہتی مسلم لیگ نون کے اس 5 سال کے بعد, یہ 5 سال بھی مسلم لیگ نون کے پاس ہوتے, تو وی ور پروجیکٹنگ اراؤنڈ ایٹ 6.5 6.7 سم ویئر. تو تب بھی یہ جو پیدا کی گئی بجلی تھی یہ ناکافی ہوتی. وہ جو ترقی کا پہیہ چل رہا تھا, اس کو جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس نے سبٹریکشن میں, مائنس میں اس کو بھیجا, پیچھے کیا. 3.8 گروتھ کے اندر کمی کی, 1.9 کووڈ آنے سے پہلے کی ان کی صورتحال تھی. تو اس میں پھر بجلی کی کھپت بھی اتنی کم ہونی تھی, تبھی کیپیسٹی پیمنٹس کی بار بار عمر صاحب بات کرتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی, تب آپ کو یاد ہوگا کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگز تھیں, اور نیشنل گریڈ کے اندر جو شارٹ فال تھا وہ کم از کم کوئی 7000 میگا واٹ تو ریکوائرڈ تھا آن دا ڈے 1 امیجیٹلی. اگر نہیں دیتے تھے وہ 7000 میگا واٹ, تو آپ کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, آپ کی صنعت بند, آپ کی جو بزنس کرنے والی لارج اسکیل ایل ایس ایم تھیں, جو لارج اسکیل مینوفیکچررز تھے, وہ بھی سارے اتنی تکلیف میں تھے کہ ان کو بھی ہم ریشن کر کے ان کی بھی پروپورشنیٹ ان کو بجلی کی کنزمپشن کے لیے دیتے کہ کتنا ہوگا, چاہے کہ ہم ڈومیسٹک کی بات کریں. تو اس کی امیجیٹ, ابھی جو عمر صاحب دوسری بات کر رہے ہیں کہ اس کی امیجیٹ ریزالو کیا تھی. اب یہ جو ٹوٹل باسکٹ میں سے ہم نے تو اس کا ریٹ کم کیا. اگر فار ایگزامپل اگر 1 میگا واٹ گیون ٹو دا نیشنل گریڈ اور اس کی یونٹس کی ترسیل کے مطابق نیپرا اس کی کوئی قیمت مقرر کرتا تھا, تو ہم نے کیا کیا, جو پہلے زیادہ تھا جو انرجی مکس میں سے, جیسے عمر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جی ایٹامک سے یا ہائیڈل سے یا ونڈ انرجی سے یا جس طرح سے بھی, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں یہ ایز اے میٹر آف ریکارڈ یہ بات اسٹریٹن ہونی چاہیے کہ اس کی قیمت کے اندر کمی کی گئی. ہم نے بالکل کوئی تھرمل تو کیا ہی نہیں, ہم نے ایل این جی بیسڈ کیے, ہم نے کول فائر پاورڈ کیے. یہ ٹھیک بات ہے کہ ہائیڈل ہونے چاہیے, لیکن ہائیڈل کی فیزیبلٹیز میں اور ہائیڈل کی پولیٹیکل ریزننگز پہ, جس میں بے شمار ڈیمز جو ہیں جن کی 50 سال سے بات چل رہی ہے, کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو گئی, معیشت
تباہ ہو گئی, خراب ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, اس وجہ سے وہ جو بجلی آپ نے نیشنل گریڈ میں شامل کی تھی وہ بچنا شروع ہوگی, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی دورہ حکومت ہوتا, اگر پی ایم ایل این کنٹینیو کرتی تو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی تو بجلی کا استعمال ہوتا, آپ نے اپنی پلاننگ کے تحت بجلی نیشنل گریڈ میں ایڈ اپ کی تھی, یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارا جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امپورٹ ایکسپورٹس کے بل کے اندر فرق آیا نا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا, ہماری ایکسپورٹ جو تھی اتنی زیادہ تھی, امپورٹ جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی, ایکسپورٹ اتنی کم تھی. اس میں سے بیسک بنیادی بات آپ کے پاس یہ ہے کہ تب یہ سارے پاور پروجیکٹس انسٹال ہو رہے تھے, سی پیک یہ پہ اس کا بات ہو جواب رہی. میں لیتا ہوں عمر صاحب سے, لیکن میرا سوال یہاں پہ ایک اور سوال ہے ملک صاحب. یہ تو چلیں آپ کی, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں عمر صاحب سے کہ جی آپ نے کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, اس وجہ سے بجلی بچنا شروع ہو گئی, سرپلس میں ہو گئی, لیکن یہ جو فکسڈ کاسٹ پہ معاہدے کیے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے دور میں آئی پی پیز کے ساتھ کہ جی فکسڈ پیسے دینے ہی دینے حکومت نے, بجلی استعمال ہو نہ ہو, نمبر ایک, اور دوسرا جو مہنگے کانٹریکٹس کیے اس کا کیا جواب ہے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اچھا نہیں, دیکھیں نمبر ون میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو کانٹریکٹس ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. پہلا تو آپ انسٹالیشن آف پاور پروجیکٹس کی بات کر لیں کہ جو پاور پروجیکٹس لگائے گئے. فار ایگزامپل ایک پاور پروجیکٹ آپ کے پاس پہلے گڈو کا لگا ہوا ہے, انہی سیم اسپیسیفکیشنز میں جس میں جنرل الیکٹرانک کی اس کے اندر وہ سیمنز کی وہ انہی ٹربائنس کے ساتھ, انہی مشینری کے ساتھ, اسی طرح کے کیپیسٹرز کے ساتھ, وہی جنریٹرز کے ساتھ, وہی پاور پروجیکٹ ہاف دا پرائس کم میں 22 ماہ میں جو 8 سال میں بنا اور ایک طرف 22 ماہ میں بنا, اینڈ ہاف دا پرائس کم, ہاف دا پرائس. یہ ریکارڈ کی بات ہے, میرے کہنے کی نہیں ہے, آئی کین شیئر یو دا ڈاکومنٹس, میں وہ بھجوا سکتا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ دوسری بات کریں نا, پھر یہ آپ سے پوچھتے ہیں. ملک صاحب بریک کا وقت ہو گیا, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. عمر ایوب صاحب, دو سوال چھوڑے تھے آپ کے لیے ملک صاحب نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہاف آف دا کاسٹ پہ لگایا وہ جو بجلی کا منصوبہ, اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری حکومت کنٹینیو کرتی 2018 کے بعد تو اکنامک ایکٹیویٹی اتنی ہونی تھی کہ ساری بجلی کنزیوم ہونی تھی جو کہ ہم نے ایڈ کی نیشنل گریڈ کو. آپ لوگوں نے اکانومی کا وہ کہتے ہیں بھٹا کیونکہ بٹھا دیا, اس وجہ سے بجلی سرپلس ہو گئی. ماشاءاللہ بیرسٹر صاحب, میں جو بات کرتا ہوں وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرتا ہوں, میں غیر ضروری الفاظ کے اس میں نہیں کرتا. 9 فروری 2018 میں اس وقت کون سی حکومت تھی؟ پی ایم ایل این کی. پی ایم ایل این کی. پاکستان کی میڈیا آزاد ہے یا؟ چلیں یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں, اخبار میں آرٹیکلز ایٹسیٹرا, یہ میں آپ کو کرتا ہوں, یا آپ مجھے دکھا دیں گے. میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس موبائل فون پہ یہ 9 فروری 2018 کا ایکسپریس ٹریبیون میں کارٹون ہے, یہ ذرا کائنڈلی اس پہ ذرا فوکس کیجیے گا, ذرا کر سکیں. یہ دکھا دیں جی, فوکس کیجیے. وہ فوکس آپ دیکھیے گا, اس پہ یہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے جناب کہ ایک ڈھانچہ ہے اور وہ جو ہے وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے اکانومی, معیشت, اور اوپر وہاں پہ مطلب کہ قریب مر گئے, قریب المرگ لکھا ہوا ہے اکانومی. 9 فروری 2018 کو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, وہاں پہ انڈیپینڈنٹ میڈیا سارے کے سارے وہ یہی دکھا رہے تھے کہ اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا تھا. یہ تو ایک ڈھانچہ نا, ڈھانچے سے اور کوئی چیز تو سامنے اور کوئی تو نہیں ہے نا, کوئی چیز. قریب المرگ کیا ہے, مر چکا تھا. وہ تو کہتے ہیں 5.8% پہ ہم گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے. 5.8% پہ کون سی گروتھ ریٹ, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں, یہی تو میں آپ سے ایگزیکٹلی میں نے آپ کو پروف کیا نا. وہ کہتے ہیں جی بڑی گروتھ ریٹ. آپ کا اس وقت جو بھی میڈیا ہے وہ اٹھا کے دیکھیں, سب کے سب فور کاسٹ کر رہے تھے کہ آپ نے کھائی میں اٹھا کے پھینک دیا. ان کے جو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے, انہوں نے جو ڈالر کو ڈار صاحب نے 100 روپے پہ آرٹیفیشلی رکھا ہوا تھا, اس کے لیے 24 ارب ڈالر آپ نے, میں نے اور ساری ملک نے, ہم نے پے, آج بھی اس کا ہم لوگ پے کر رہے ہیں. انہوں نے تندور میں جھانک دیے, آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا ہوا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا نیگیٹو تھا, آپ کی ایکسپورٹس نیگیٹو تھیں, آپ کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا تھا, آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو چکی تھی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ حالات وہ چھوڑ کے گئے تھے. ان کے سینئر لیڈران, میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ انفارمیشن مجھے کانفیڈینشلی جن لوگوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی یہ
مطلب آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا، پر انہوں ان لوگوں نے پی ایم ایل این کے سینئر لیڈران نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ دعا کر رہے ہیں کہیں پہ حکومت میں ہم لوگ نہ آ جائیں، کیونکہ ہم نے جو حال کیا ہے سرکولر ڈیٹ کا بیڑا غرق انہوں نے کیا، غلط معاہدے کیے. جن پروجیکٹس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، سائیوال کول پلانٹ سائیوال میں لگنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کوئلے کی قیمت دے رہے ہیں کہ وہ اٹھا کے امپورٹڈ کول پہ آپ مطلب پورٹ سے اٹھا کے، ماشاءاللہ آپ کوآپریٹ لائر ہیں بیرسٹر صاحب، مجھے بتائیں کراچی سے اٹھا کے 600 کلومیٹر اوپر آ کے آپ بجلی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑی کمال کی ہے. وہ امپورٹڈ کول پہ چل رہا ہے. لوکیشن غلط، ان کے سولر اور وینڈ کے معاہدے میں آپ کو بتاتا ہوں 24 روپے. یہ آپ کا آپ کے ادارے موجود ہیں، جا کے آپ دیکھ لیں، سی پی پی اے جی کی ویب سائٹ دیکھیں، ان کے جناب والا پی پی آئی بی کا دیکھیں، 24 روپے فی یونٹ ان کا سولر کے معاہدے انہوں نے کیے ہیں. اور وہی معاہدے 2 سال بعد ہماری حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 6 اور 6.5 روپے فی یونٹ پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. کیا 2 سال میں شمسی توانائی کتنے پہ کہہ رہے تھے؟ 24 روپے 22 روپے. کیا 2 سال میں عمران خان صاحب نے کوئی شمسی توانائی کی قوت میں اضافہ کر دیا 2 گنا زیادہ کہ وہ زیادہ ایفیشنٹ ہو گئے؟ کیا ہوا کی مطلب بہاؤ میں تیزی کر دی کہ آپ کے جو وینڈ کے منصوبے ہیں وہ ایک دم بہتر ہو گئے؟ یہ ابھی مومند ڈیم، آقا بادشاہ دیامیر، داسو ڈیم، الحمدللہ ہائیڈل کے ڈیمز کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اچھا دوسری اہم بات، انہوں نے جو کچھ بھی کیا بغیر کسی پلاننگ کے، پہلی بار انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان ابھی اس حکومت نے مطلب ایک الگوریدم استعمال کر کے وہ بنا ہے کہ ہمیں اگلے 10 سال کون سا پاور پلانٹ، کون سی ٹیکنالوجی کا کہاں پہ چاہیے. نہ انہوں نے گریڈ پہ انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے آ کے گریڈ پہ انویسٹمنٹ شروع کی ہے، ڈی باٹل نیکنگ کی ہے، اور پچھلے سال 4000 میگا واٹ مزید اسی سسٹم سے ہم نے ترسیل اس کی ہے. ابھی بھی وہ جاری ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. بہت لمبی چوڑی چارٹ شیٹ آپ نے پیش کیا پاکستان مسلم لیگ میں نے تو حقیقت پہ بات کے خلاف معیشت کے حوالے سے. انہوں نے ایک آخری پوائنٹ جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اور ملک صاحب نے پوچھا تھا کہ جی یہ ایکسس انرجی اس لیے کہ نہیں جناب، آپ کی تو پلاننگ ہی نہیں تھی. آپ کے فگرز جس پہ آپ بات کر رہے تھے وہ تھی ہی نہیں، کیونکہ اس میں اور خانچے تھے. آپ کا میں نندی پور کا میں بتاتا ہوں، میں نے خود اپنے دستخط سے ایف آئی اے کو کیس بھیجا ہے. تقریباً 64 ارب روپے جو ہیں وہ نندی پور میں مس یوز ہوئے پی ایم ایل این کے دور میں. کس نے کیے؟ مسلم لیگ نون کے دور میں جو پیمنٹ پی ایس او کو فیول کے لیے جانی تھی انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کیا. میں نے کس نے ڈائیورٹ؟ مسلم لیگ نون کی حکومت نے. نہیں وہ حکومت تو چلیں ایک جنرل ٹرم ہے نا، لیکن آپ نے ایف آئی اے کو درخواست میں نے درخواست لے کے کس کے خلاف درخواست اسپیسیفک؟ میں نے کہا جی آپ جا کے انویسٹیگیٹ کریں اور چارج شیٹ کریں جو لوگ اس میں ملوث تھے. 64 ارب روپیہ پی ایس او کا. لیکن آپ نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. میں تو انویسٹیگیٹر نہیں ہوں نا، میں نے ایف آئی اے کو بھیجا ہے. میں نے کہا جی 64 ارب روپے ابھی جا کے پی ایس او کی بیلنس شیٹ میں دیکھیں، انہوں نے ان کے ریسیویبل ہیں نندی پور سے، نندی پور کو انہوں نے تیل بیچا ہے اور ابھی تک ان کو وہ پیسہ نہیں ملا. چلیے میں چاہتا ہوں کہ ملک صاحب کو بھی اب ہم موقع دیں، کیونکہ آپ نے بہت لمبی چوڑی چارج شیٹ پیش کی پی ایم ایل این کے خلاف. جی ملک صاحب یور ٹرن. میں سر بڑا بریفلی بیرس صاحب، میں بڑا بریفلی جو بھی عمر صاحب نے کہا ہے میں بڑا بریفلی میں نے بھی میں کچھ فگرز آپ کو دینے لگا ہوں. دیکھیں جو بات میں نے آپ سے کی جی ڈی پی گروتھ کی 2018 میں 5.8% پہ تھی، اور 2020 میں کووڈ آپ گن لیں، کووڈ سب بیچ میں سے اس کے فیکٹر کو مائنس کر دیں تو 1.9 پہ پروجیکٹ کر رہے تھے، 0.5 انہوں نے دیا ہے. جی ڈی پی ان بلینز آپ دیکھ لیں گے کہ پی ایم ایل این کے ٹائم میں 313 پہ تھی، یہ 296 پہ ہیں. پر کیپٹا انکم 1646 تھی، جس کو آج یہ بڑا چیمپئن کر رہے ہیں پروجیکٹڈ گروتھ پہ، اور جو 264 تھی 1361 تھی ان کی پچھلے سال 220 میں، اور جو پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ 14.2 کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ انفلیشن دیکھ لیں، 2018 میں 2.30 پہ تھی، ان کے پاس 4.80 پہ رہی، 15.90 پہ رہی، اور جو پروجیکٹڈ ہے وہ 5.30 پہ ہے. اسی طرح ایف بی آر ٹیکس ریونیو کی مسلم لیگ کے دور میں بہتر تھی، ان کے دور میں اسے بہت کم تر ہے. اسی طرح پبلک ڈیٹ کی بات ہے، مسلم لیگ کے دور سے اور ان کے دور کا موازنہ کچھ اس طرح سے نہیں ہے کہ کچھ چھوٹی فگر میں دوں. 24,952 پہ ہم کھڑے تھے، 38,580 پر یہ کھڑے ہیں. تو یہ اف وی ٹاک آف فگرز بات کریں تو کمپیریٹیو آپ جب انالیسس کریں گے تو آپ کو مسلم لیگ کے دور کی پرفارمنس 100 ٹائمز ان سے بیٹر ملے گی.
अब जहाँ जो उमर साहब की एक क्योंकि इनकी मिनिस्ट्री ये रही है पावर की और इनका एक एरिया ऑफ स्पेशलिटी भी ये है और ये एक बड़ी मोतदिल बात भी करते हैं, एक डायलॉग होता है, मुनासिब बात है। मेरा ये मानना है कि जो इनका ये कॉन्सेप्ट है अबाउट साहिवाल पावर प्रोजेक्ट, इवन विद एन इम्पोर्टेड कोल, तब हमारा थर का कोल जो था वो उसकी अभी बहुत लॉगिंग की ज़रूरत थी, वो भी कंज्यूमेबल नहीं था, उसको एज इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं, हमारे साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट हैं, सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट हैं। इवन आफ्टर इम्पोर्टिंग दैट एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू साहिवाल कादराबाद तक, जब हम नेशनल बास्केट में इनको वहाँ से मेगावाट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, वो स्टिल चीपर है फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कोल बेस्ड है। अब मुझे वो तकरीर भी याद है जब प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा कि ये जो उमर अयूब यहाँ पे साहब प्लांट इत्तेफाक नहीं कर रहे आपकी बात से। ये सॉरी नहीं, देखिए मैंने मेरा ये देखिए बात ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि अ पर्सन कैन लाई, एहतिशाम, अ पर्सन कैन लाई बट अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, बुनियादी बात है कि हम कितने में वो वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आई एम सॉरी, जस्ट 10 सेकंड्स लेफ्ट। मैं सिर्फ एक बात करूं, 14 फरवरी 2018 एक्सप्रेस ट्रिब्यून का दूसरा आर्टिकल मैं बता देता हूं। गवर्नमेंट हैज मिस्ड ऑल मेजर मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स। ठीक, ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के बारे में। वक्त बड़ा कम है, चंद सेकंड्स रह गए। एलएनजी के बारे में मैं मेरा दूसरी ख्याल है रिपोर्ट आपको इट बताता हूं। रिक्वायर्स अनदर शो। हम बैठते हैं और खास Anytime. तौर पे ये नंदीपुर वाला जो आप कह रहे हैं 64 अरब की करप्शन, इसके ऊपर हम मैंने प्रोग्राम आपको प्रूव किया कि आपका 9 फरवरी अखबारों की रिपोर्ट्स के मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, कार्टून तक कि जी मईशत में पड़ी हुई है, और 14 फरवरी ठीक है, का कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ने किसी और सारे दिन मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स मिस कर गए। इस पे Proof किसी सामने और आपके। दिन बैठते हैं और इसको भी डिग आउट करते हैं स्टोरी को, 64 अरब की करप्शन की कहानी जो ये कह रहे हैं कि है। कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।